अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान और फ़ौज में मुफाहमत की ख़बरें, बातचीत की ख़बरें ये पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से जो लोग मुफाहमत की ये कोशिशें कर रहे हैं उन लोगों ने इनकी तस्दीक भी की है, यानी मल्टीपल सोर्सेज ने पब्लिकली आकर इन तमाम तर ख़बरों के हवाले से तस्दीक कर दी कि मुफाहमत की कोशिशें चल रही हैं और कुछ मुस्बत ख़बरें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएंगी। लेकिन अब जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं या फिर नए दावे आप कह लें, उनकी बम्बारमेंट की जा रही है। इन दावों का मकसद क्या है, ये क्यों इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं। इसके साथ ही साथ जस्टिस अमृता बंदयाल ने आज अपना आखिरी खिताब किया है और जस्टिस अमृता बंदयाल रो पड़े हैं, आप दीदा हो गए हैं, क्या वजह बनी है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि नवाज़ शरीफ की लंदन में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान आमद के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स भी कंफर्म हो चुकी हैं नवाज़ शरीफ की, वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त बड़ा दिलचस्प मामला बन चुका है और इस वक्त सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने एक एक करके रखता हूँ जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नैब तरामीम ने जितना नून लीग को घुमा के रखा है इतना किसी को भी नहीं। एक जानिब तो इन्हें अपनी अपनी पड़ गई है, उम्मीदें हैं इन्हें काजी फायज़ ईसा से, देखते हैं सोमवार के बाद क्या होता है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन के अंदर पीपल्स पार्टी, इनके साबका इत्तेहादी कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल नहीं बल्कि इनके लिए जेल तैयार है। नवाज़ शरीफ को जेल जाना पड़ेगा अपनी आमद पर। इस्तकबाल के मज़े वो लें ना लें, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। वहीं दूसरी जानिब नून लीग की दीदा दिलेरी देखें, वो कहते हैं कि 1 मिलियन बंदा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, ये नून लीग का नारा है। लेकिन वो ये कंफर्म करना भूल गए हैं कि ये लग पता जावेगा किसे पता लगेगा, किसे पते लग जाएंगे नवाज शरीफ को, मियाँ नून लीग को। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है। इनकी कन्फ्यूजन नैब कवानीन के हवाले से ये है कि इन्हें समझ नहीं आ रही। कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि अब ये नैब तरामीम उल्टी पड़ी हैं, अब लाडले को ज़मानत भी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि जब अंग्रेज़ी में फ़ैसले आते हैं तो नून लीग जल्दबाजी में मिठाइयाँ खा लेती है, नून लीग जल्दबाजी में बातें कर लेती है। अब इतनी कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं कि आप इनकी इंटेलेक्ट का अंदाज़ा करें, इनकी आईक्यू का अंदाज़ा करें, इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन को, अदालती फ़ैसलों को, लेजिस्लेशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को, लीगल मामलात को समझने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाएं। राना सनाउल्लाह कल ये फरमा रहे थे कि अब इमरान खान को इन नैब तरामीम के कल अदम होने से लग पता जाएगा, जबकि अता तारड़ कह रहे थे कि नैब तरामीम के फ़ैसले में 90 दिन के रिमांड की शिक को नहीं छेड़ा गया, लाडले को सूट करने वाली किसी भी शिक को नहीं छेड़ा गया। इसमें इन्हें अब समझ आ रही है कि हुआ क्या है। इनको ज़रा लेट समझ आती है, जब फैसला अंग्रेज़ी में होता है तो नून लीग को समझ ज़रा लेट आती है। नाज़रीन कराम, नून लीगी रहनुमाओं के साथ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खुश करने की कोशिश की। हमारे केसेस में दम होता तो हम खौफजदा होते। नवाज़ शरीफ की वापसी पर कानूनी मामलात से निपटने के लिए हमारी कानूनी टीम गौर कर रही है और नवाज़ शरीफ की वापसी अटल है, कोई केस उनकी वापसी में रुकावट नहीं बनेगा। अता तारड़ ने यह भी कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा, वैसे नॉर्मल आर्गूमेंट में जब भी कोई कहता है ना कि बड़ी बातें ना करो, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बहुत से खाते खुलेंगे, इसका मतलब यही होता है कि आप भी मुजरिम हैं, अगला भी मुजरिम है। अगले को आप कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा काना हूँ, तुम मेरे काने हो, चुप कर जाओ बस यहीं पे। वही बात है कि बिलावल को वार्निंग दी गई है कि हमारे बारे में बातें ना करें, हम आपके बारे में बात करेंगे। ये नहीं कह रहे कि हम दूध के धुले हुए हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस डिफेंड नहीं कर रहे, करें भी कैसे जब गांधी गंद है। दूसरी जानिब नाजरीन कराम, वही हुआ जिसका सबको पता था। पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट जो अपनी अहमियत खो बैठी, गुज़श्ता जो पार्लियामेंट ने 1-1.5 साल गुजारा, उसमें जिस तरह का डमी अपोजिशन लीडर था, और मैं हमेशा ये बात करता था कि राजा रियाज की कुल वक़्त नून लीग का एक टिकट है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अगर मरहून मन्नत हो, लीडर ऑफ द हाउस के एक सिग्नेचर के साइनिंग अथॉरिटी थे शहबाज शरीफ, और हैं भी नून लीग की टिकट्स के। नवाज शरीफ तो ताहयात नाअहल हैं,
وہ تاحیات قائد ضرور ہیں، وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے ان کا یہ خواب ابھی تک پورا نہیں ہو رہا کہ خان صاحب کو بھی اسی طرح نااہل کریں۔ لیکن اب دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ لندن میں راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے آفیشلی۔ شمولیت تو یہ کافی عرصہ پہلے روحانی طور پر اور نظریاتی طور پر اختیار کر چکے تھے۔ دوسری جانب لندن میں مسلم لیگ نون کی قیادت کی اہم بیٹھک ہوئی جو میٹر کرتی ہے۔ لندن میں ہونے والے اہم اجلاس میں نون لیگ کے قائد نواز شریف، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، امجد پرویز ملک، عطا تارڑ اور اسحاق ڈار شریک ہوئے۔ اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ملک نے نواز شریف اور اجلاس کے دیگر شرکاء کو پاکستان واپسی کے لیے بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے نواز شریف کو پاکستان واپسی کے لیے کلیئرنس دے دی ہے۔ اب اس کلیئرنس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کہہ چکے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہوا ہم کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ نیب نے ہائی پروفائل بندے اٹھانے ہوئے تو ہم اس میں ان کی معاونت کریں گے، اس میں روڑے نہیں اٹکائیں گے، اور نام لیا گیا نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کا۔ اور اس میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ طاقتور بھی غالباً یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ رگڑا سب کو لگنا ہے اور اکراس دا بورڈ بڑے ٹاپ لیول پر رگڑا لگنا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں۔ قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپسی پر مقدمات میں قانونی مسائل پر کوئی مشکلات درپیش نہیں ہیں۔ اب اگر مشکلات درپیش نہ ہوتی تو وہ اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے نہ آ جاتے، ایسا تو نہ کہیں۔ اب یہ خبر آپ نے جیو کو دے دی اور جیو نے ایز اٹ از رکھ دی، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سب اس پر یقین کر لیں گے۔ میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جیو خبر دے رہا ہے۔ نون لیگ کی قانونی ٹیم نے نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے لائحہ عمل تیار کیا ہے اور نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرنے کا نون لیگ اعلان کر چکی ہے۔ کرے گی یا نہیں یہ تو دیکھنا ہے۔ مریم نواز نے بھی خاموشی توڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے، اور نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں پارٹی کے مشاورتی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نہیں آ رہا بلکہ پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے۔ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے، اور ہمارے پاکستان ویلکم بیک، سازشیو گڈ بائی۔ ویسے مریم کبھی کبھی اچانک کسی کھوڈ سے باہر نکل آتی ہیں اور وہ آ کے انتہائی امیچیور اور لو لیول سٹیٹمنٹس دیتی ہیں، پھر وہ اچانک غائب بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس پر انہوں نے حملے کرنے آلریڈی شروع کر دیے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا کہ ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل اور ایک پوری رپورٹ جیو نے جاری کر دی ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی خصوصی ججز کے ذریعے، مخصوص ججز کے ذریعے سیاسی انجینئرنگ کی سیاہ عدالتی تاریخ پر ایک نظر۔ مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کس کی حمایت پر، یہ سب کو پتہ ہے۔ اگر جسٹس امرتا بندیال کی دھڑے بندی تھی تو کیا قاضی فائز عیسیٰ کی دھڑے بندی نہیں تھی؟ مطلب جسٹس امرتا بندیال پر بہت سے ایسے نکات ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بہت سے مواقع پر ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ انجسٹ ہے، یہ آپ اس طرح سے کریں تو یہ غلط ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال سپریم کورٹ کے افسران اور سٹاف سے الوداعی خطاب کے دوران آپ دیدہ ہوئے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے دوران خطاب خود کو ڈوبتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی اور کہا کہ آپ کے ساتھ بطور سپریم کورٹ جج 9 سال بڑے اچھے گزرے، میری حالت اب ڈوبتے سورج جیسی ہے، اب تو میں نے ڈوب جانا ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا ابھی وقت پڑا ہے، آپ سب اپنی بھرپور لگن سے کام کریں اور اسی طریقے سے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، جب سب اکٹھے ہوں گے تو یہ بحران نہیں رہے گا۔ چیف جسٹس نے سٹاف کا شکریہ ادا کیا اور ان کے عہدے کی مدت آج رات 12 بجے آفیشلی ختم ہو جانی ہے، اور کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے۔ اس کے بعد وہ عدالت لگاتے ہیں سوموار کو، اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس آپ دیدہ بھی ہوئے آج، ظاہر ہے ایک ایموشنل مومنٹ تھا یہ آپ دیدہ ہونا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا حصہ ڈال گیا ہوں، اپنے سٹاف سے وہ مخاطب تھے، 9 سال سٹاف کے ساتھ انہوں نے گزارے، تو اس کو کوئی پولیٹیکل اینگل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بڑا ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ تو فیئر ویلز میں نارملی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ نیو۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن کنفرم ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے ہی بتا دیا تھا جب ایک اور ڈی جی ISI کے لیے جنرل صاحب کا نام سوشل میڈیا پر آ رہا تھا، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو بات کہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے پرسوں بھی آپ کو کنفرم کیا تھا کہ جنرل ندیم انجم کو ایکسٹینشن ملے گی، وہ کہیں نہیں جا رہے، بطور ڈی جی ISI وہ سرو کرتے رہیں گے، یعنی یونیفارم سروس جاری رہے گی۔ ایون اس میں یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے آئے ہیں۔ ایون DGC میجر جنرل فیصل نصیر وہ بھی اپنا کام جاری رکھیں گے، تو کوئی ٹیم میں تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن محمد علی درانی یہ کنفرم کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی لانچ کر چکی ہے۔ اب بہت سے ایسے صحافی ہیں جو یہ خبر ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے نواز شریف کو وہ دنیا کا سب سے بہترین سیاستدان، اسٹیٹس مین، پاکستان کے تمام تر معاملات کا مسیحا سمجھتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، سمجھتے وہ خود بھی نہیں ہیں، اتنا تو مجھے پتہ ہے، لیکن وہ عوام کو ضرور سمجھاتے ہیں۔ عوام نہیں ان کی چیزوں کو بائے کرتی، لیکن پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وظیفہ خوری کا تقاضا بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں اور لگاتار کنفرم کر رہے ہیں، بیک ٹو بیک ہمیں کنفرمیشنز مل رہی ہیں، مختلف صحافی اس چیز کو پبلکلی رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہی بیسیکلی سورسز ہیں جو 8-10 سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور ہر گروپ کے جو اسٹیبلشمنٹ سے قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی، یعنی جو PDM کے کچھ قریبی صحافی ہیں انہوں نے بھی، اور جو PTI کے کچھ قریبی صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے۔ تو سب یہ خبر دے رہے ہیں کہ بیک اینڈ پر بہت سی کوششیں چل رہی ہیں، دیگر آپشنز PTI کے حوالے سے ایکسپلور ہونا شروع ہو چکی ہیں، لیکن اس کے اندر اب بہت سے لوگ ہیں جو یہ نیریٹو بنائیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان سب کی خواہشیں ہیں، خبر نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔